سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے فہم القرآن کا اور پارہ نمبر 25 الیہ یرد، اور اس میں شروع کرتے ہیں ہم سورہ دخان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی کہ جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کا دوسرا نام جو ہے وہ لیلۃ المبارکہ بھی ہے، جیسے کہ اس کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، جو اس رات سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ یہ کون سی رات ہے؟ یعنی یہ فیصلوں کی رات ہے، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو یہ سب ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، 15 شعبان نہیں بلکہ وہ رمضان کی یہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور یہ فیصلہ اترتے ہیں۔ انسان کے سال بھر کے فیصلوں کا لوہے محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کو دیا جانا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے، یہاں تک کہ فہم و فراست بھی اور بے بسی بھی تقدیر سے وابستہ ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تقدیر کا انکار انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، تو یہ ہمارے ایمان اور بیسک عقیدے کا ایک حصہ ہے، اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کو سننے اور جاننے والا ہے، آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی اس کی طرف سے ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ ہے یہ۔ سمندر کو اس کے حال پر کھڑا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان تھے جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کے پیچھے دھرے رہ گئے۔ یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ پھر نہ آسمان ان پر رویا، نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی۔ تو یاد رکھیے، جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، جہاں وہ ذکر کرتا ہے، وہ جگہیں اس کو یاد کرتی ہیں۔ لیکن جب کوئی ظالم ہوتا ہے نا تو ہر چیز شکر ادا کرتی ہے جہاں جہاں وہ جاتا تھا۔ تو قوم فرعون کا کوئی نیک عمل تھا ہی نہیں کہ جو آسمان کی طرف بلند ہوتا، تو آسمان والے ان کی وجہ سے غمگین ہوتے، اور نہ ہی زمین پر کوئی نیک عمل تھا۔
جس کی وجہ سے زمین ان کے پیچھے ان کے لیے روتی، یعنی کسی کو کوئی صدمہ پہنچتا. تو رویا کب جاتا ہے کہ جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے. تو اب یہ کیا بات پتہ چلی، کتنی اچھی بات پتہ چلی نا، کہ جب نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو جہاں وہ سجدے کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر کی جگہ جو ہے وہ اس کو یاد کرتی ہیں، اس کے نیک عمل جو ہے وہ اوپر اٹھتے ہیں اور آسمان والوں میں بھی اس کی کیا ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. جبکہ ایک ایسا شخص جیسے کہ فرعون کا ذکر کیا گیا، اس کا کوئی نیک عمل ہی نہیں تھا، تو وہ اوپر آسمان میں کیا بلند ہوتا، اور یہاں پہ بھی اس کے جو چیزیں تھیں جہاں پہ وہ کام کرتا تھا، جن جو جگہوں میں وہ رہتا تھا، کوئی عبادت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ تو خود اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، خدا کہتا تھا. تو اس کو کون یاد رکھتا؟ وہ تو کیا کرتے ہیں، وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ یہاں سے چلا گیا، یہاں سے دفع ہو گیا. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزرنے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی. یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا تم باپ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ. ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست رحیم ہے. زقوم کا درخت گناہ گار کا کھاجا ہوتا ہے، گناہ گار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا. پیٹ میں وہ اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور اڈیل دو اس کو سر پر کھولتے پانی کا عذاب. چک اس کا مزہ بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو یہ ہے وہی چیز جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے. تو جس کے بارے میں ہے کہ جو کہ دنیا میں بہت زبردست اور عزت دار آدمی تھا، لیکن اگر وہ جہنم میں پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، جو کہ پیٹ میں بھی جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے. تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی. خدا ترس لوگ امن کی جگہ پہ ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. تو امن کا ہونا کسی بھی جگہ کا اصل حسن ہے. وہ جگہ بڑی ہی اچھی لگتی ہے، چاہے ویسی معمولی سی ہو جہاں انسان کو سکون حاصل ہو اور وہ پیس محسوس کرتا ہے، چاہے وہ ایک درخت کا سایہ ہو یا وہ ایک معمولی سی مسجد ہو، چاہے وہ کوئی ذکر کا حلقہ ہی کیوں نہ ہو معمولی سے لوگوں کا. وہ جگہ خوبصورت ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں امن ہوتا ہے. جنت کا بھی اصل حسن جو ہے وہ یہی ہے کہ ساری نعمتوں کے ساتھ امن ہے، اور دنیا میں ساری نعمتیں ہوں لیکن امن نہ ہو تو انسان کی پریشانی اسے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتی. انسان نعمتوں کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے؟ پریشان رہتا ہے. اگر وہ شکر ادا کرتا ہے اور دین پر قائم رہتا ہے تب تو وہ نعمتیں اس کے لیے امن کا باعث ہوتی ہیں، سکون کا باعث ہوتی ہیں، اس سے خوشی اور راحت ملتی. لیکن اگر وہ دنیا ہی کی طرف رہتا ہے، راغب اور ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے اور حد سے گزرتا ہے ان نعمتوں کے ساتھ اور شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ اس کے لیے امن و سکون کا باعث نہیں ہوتی بلکہ پریشانیوں کا ہی باعث ہوتی ہیں. یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ ہر اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. یعنی ساری ہی نعمتیں جمع ہو جائیں گی، بہت پسند کھانے کو ملیں گے، جو پھل ان پر جھکے ہوئے ہوں گے ان کے نزدیک ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. دنیا میں تو سیزن ہمارا ختم ہو جاتا ہے نا، ایک پھل آیا پسند ہے، کوئی آم ہے جیسے کہ بس ختم ہو جاتا ہے. عمدہ قسم کے انگور آتے ہیں پھر ان کا موسم چلا جاتا ہے. آپ لاکھ کوشش کریں پوری مارکیٹ چھان بھریں آپ کو نہیں ملیں گے. اس طرح باقی بھی بہت سی چیزیں ایسی بعض مخصوص اوقات میں ہی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں، آپ دوسرے وقت میں ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تو وہ حاصل نہیں ہوتی. لیکن وہاں پر ہر موسم میں ہر پھل اتنے ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے، نہ کبھی روکے جائیں گے. اور پھر یہ کہ ایک ایک پھل کا خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا اور ہمارا دل بھی نہیں بھرے گا. ہم کھاتے چلے جائیں گے، ہمارا دل نہیں بھرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، اگر میں لے لیتا تو اسے اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک کہ دنیا موجود رہے. ایک خوشہ ایسا ہوگا، سبحان اللہ. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. یہی بڑی کامیابی ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں، یعنی یہ آسان کتاب ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب نصیحت حاصل کرنے کے لیے کسی فلسفے کی کتاب کی طرح اس میں کوئی ایسی گتھیاں نہیں ہیں جو سلجھ نہ سکے اور جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے، کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہو، صاف سمجھ میں آنے والی آسان چیزیں اس میں موجود ہیں۔ یہاں پہ سورہ دخان جو ہے وہ مکمل ہوئی، اب شروع ہوتی ہے سورہ جاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمیم، تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم، انا فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی حمیم کی صورتیں ان میں پہلے قرآن پاک، اس کے نزول، عربی زبان اور اس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے۔ بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، مختلف چیزوں کی پیدائش کا ذکر کر کے، آسمان کا، زمین کا، لوگوں کا، جانوروں کا، رات کا، دن کا، پھر آسمان سے بارش کے آنے کا اور اس سے زمین کے زندہ ہونے کا، پھر ہواؤں کو چلانے کا۔ یہ سارے دلائل ہمارے سامنے ہیں تاکہ ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے اور اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزلہ سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ تو جو قرآن سن کر اس پر ایمان نہ لائے، اس کی باتوں پر یقین نہ کرے، پھر ان کی یہ جزا ہے، یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے ایک حکمت اور مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے۔ کیا یہ جو سب چیزیں جن کا ذکر اور جن کی جو ساری نشانیاں بھی بیان ہوئی ساری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب ایک حکمت کے ساتھ اور مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس نے زمین و آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لے تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے ہی کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیز سے نوازا، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایت دے دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ تو آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ہم بھی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، نہ علم ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود ہم زیادتی کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاعرہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا ادب نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، یعنی کفار مکہ جو کہ علم نہیں رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں، انہیں علم نہیں ہے اس بات کا، پختہ یقین ہی نہیں ہے، تو ان کی باتوں پہ آپ دھیان نہیں دیں، اور جو دین کے معاملے میں ایک صاف شارحہ شریعت جب آپ کو بتا دی گئی آپ اس پر قائم رہیں، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا ادب نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔
کیا ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ دنیا میں بھی جو غلط نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. نیگیٹو لوگ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو ظالم لوگ جو ہیں وہ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھی ہے. متقیوں کا ساتھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو ظالموں کا ساتھی اللہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے جو کہ ہمیں یہاں پہ سمجھ میں آ گئی اور ہمیں اس سے موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ ظالموں ہی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائی کا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے یقین رکھنے والا ہی دراصل قرآن سے مستفید ہو سکتا ہے. یقین ایک بہت بڑی دولت ہے. اس کے بعد انسان کے اندر ایسی ڈٹرمنیشن آتی ہے کہ پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا. اس کے اندر استقامت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جس کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ماننے اور نہ ماننے کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، تو وہ پھر اس کو سیریسلی نہیں لیتا. آپ دیکھیں بہت سے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے، وہ چھوڑ دیتے کہ دیکھا جائے گا جب ہوگا اچھا ہوگا. مطلب غفلت میں ہے، بہت ہی بے حس جیسے کہ ہم ہو گئے، لاپرواہی ہے. تو جو مانتا ہے تو پھر وہ عمل صحیح کرتا ہے. تو یقین کرنے والے جو ان کے لیے بصیرت بھی ہوتی ہے اور وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو عام لوگ نہیں دیکھ پاتے، تو ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہوتی ہے. اور جو لوگ یقین نہ کریں ان کے لیے تاریکی اور غم کا سبب ہے. یہ سب جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ باتیں ساری ان کے لیے کیا ہے؟ تاریکی اور غم کا سبب ہے بس. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ تو ان کا جینا اس دنیا میں بھی چینج ہو جاتا ہے ایمان والوں کا، اور جو ایمان نہیں لے کر آتے ان کا بھی جینا چینج ہوتا ہے، ان کا مرنا بھی چینج ہوتا ہے. ان کی موت جو وہ ہوتا ہے، جو فرشتے آتے ہیں اور جو انداز ہوتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں نیک بندے ہوتے ہیں ان کی تو موت کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. اور اس وقت سے انہیں خوشخبریاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لے کر آتے ان کی تو پھر بہت ہی خطرناک اور بہت اذیتناک موت ہوتی ہے. بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. تو کتنی واضح آیت ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اجترحوا السیئات ہیں اور دوسری طرف وہ ہیں جو عاملوا الصالحات ہیں. تو یہ دونوں الگ الگ ہیں. ہمارے اعمال کی بنیاد پر آگے ہماری ہر چیز کا فیصلہ ہونے والا ہے. دیکھیں ہم جب عمل کرتے ہیں نا اور ہم اپنی زندگی کو چینج کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں، ہماری اس دنیا کی زندگی بھی چینج ہوتی ہے، ہماری موت کا سما بھی چینج ہو جائے گا، ہماری قبر کا منظر چینج ہو جائے گا، ہماری برزخ کی زندگی چینج ہو جائے گی، ہماری قبر سے اٹھنا چینج ہو جائے گا، ہمارا محشر کا سما جو وقت ہے، محشر کا وقت جو حشر کا میدان ہے اس کا وقت، ہمارا وہ سما وہ وقت چینج ہو جائے گا، اور ہمارا جو ڈیسٹینیشن ہوگی وہ بھی چینج ہو جائے گی. کتنی چیزیں چینج ہو جائے گی ہماری. تو یہ دونوں الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہیں. دونوں کی نہ زندگی برابر ہے، نہ موت، نہ موت کے بعد. دو الگ راستے ہیں، دو الگ ڈائریکشنز ہیں. انسان ایک ہی وقت میں اچھا اور برا کام نہیں کرتا، یا اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے. یہ آیت عبادت گزاروں کو رلا دینے والی آیت ہے. ابراہیم بن اشعث کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن عیاض کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیت اور اس جیسی آیات کو پڑھتے رہتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ کاش میں جان دیتا کہ دونوں گروہوں میں سے میں کس میں سے ہوں. یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 21 ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 21 آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا اس آیت کو، کہ اس میں دو کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا گیا. اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کی تفسیر بہت ڈیٹیل میں، اگر آپ کے پاس قرآن پاک موجود ہے تو اس میں بھی آپ لوگ اس کی ڈیٹیل میں تفسیر پڑھ سکتے ہیں. بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی آپ کو. تو فضیل بن عیاض کو دیکھا کہ وہ رات کے اول حصے سے اس کے آخر تک اس آیات اور اس جیسے آیات کو پڑھتے رہتے تھے. پھر وہ کہتے تھے کہ کاش میں جان لیتا کہ دونوں گروہوں میں سے میں کس میں سے ہوں. کیونکہ نیک عمل صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو ظاہر میں اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور وہ وقتی نہیں ہوتا، اس کے کانسیکوینسز آگے بہت اچھے ہوتے ہیں. کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی قرات کر رہے ہیں، بہت بھاگ کر لوگوں کے کام آتے ہیں، نہیں یہ کافی نہیں ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس کی مجھے بنیاد کیا تھی، نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، ہماری سوچ کیا تھی. یہ سامنے والا حصہ لوگ دیکھتے ہیں اور پیچھے والا صرف اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اس لیے بندے کو نہیں پتہ چل سکتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر ہے، کس مقام پر ہے. بظاہر جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں ان کو تو لوگ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نماز میں ہاتھ یہاں نہ رکھو، یہاں رکھو، رکو اتنا کرو، سجدے ایسے کرو، سلام ایسے پھیرو، شہادت کی انگلی اس طرح چلاؤ. یہ سب تو آپ کے دائیں بائیں والے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں.
لیکن آپ نے کس نیت اور ارادے سے نماز پڑھی وہ آپ کے ساتھ والا آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا. وہ آپ کی ظاہری خشوع سے بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے دل کی حالت اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کیا باتیں سوچ رہے تھے اس وقت کھڑے ہو کے بظاہر آپ نے سر جھکا ہوا تھا لیکن دماغ کہیں اور تھا، تو پھر یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس لیے نیک لوگ کبھی بھی اپنے ظاہر کیے ہوئے نیک اعمال پر راضی نہیں ہوتے. انہیں ہمیشہ کہیں نہ کہیں کمی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں نیک اعمال میں بھی. اب دیکھیں ہم کتنی فوکس کر لیں، تراویح میں بھی ہمارا دھیان کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے. کبھی ہم تلاوت غور سے سن رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کہیں نہ کہیں دھیان ادھر ادھر باہر کہیں آواز آتی ہے تو اس طرف بھی دھیان ہمارا چلا جاتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پھر بھی فکر کرتے ہیں، خوش نہیں ہوتے اپنے نیک اعمال پر، فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. اللہ نے تو آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا. لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت ہے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی اپنی مرضی کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، اپنی خواہش نفس کو اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، اسی کو فالو کرتا ہے، اسی کو پوچھتا ہے. اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو شخص خواہش نفس کا اپنی غلام بن جائے، اس کا علم بھی اس کو پھر فائدہ نہیں دیتا. علم ہوتا ہے لیکن لوگ خواہش نفس پہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ علم کو پیچھے کر دیتا ہے اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر کام کرتا ہے. تو ہم مومن جو ہے مغلوب نہیں ہوتا، نہ کسی انسان سے مغلوب ہوتا ہے اور نہ ہی اپنی خواہش نفس سے مغلوب ہوتا ہے. اس آیت میں بھی خواہشات نفس کی پیروی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. اور ایک وہ دعا آپ لوگ شاید پڑھتے ہوں گے، بہت پیاری دعا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پڑھا کرتی تھی. اس دعا کو صبح شام کے اذکار میں بھی موجود ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کے حوالے نہیں کر. تو اس دعا کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے. اور جو لوگ پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار تو اس میں بہت اچھی دعا ہے، وہ دن بھر کے لیے کافی ہے ہمارے لیے. تو اس آیت میں بھی خواہشات نفس کی پیروی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی خواہش کا ذکر کیا ہے اس کی مذمت ہی کی ہے. وہب کہتے ہیں کہ جب تم دو کاموں کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ کہ کون سا بہتر ہے تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اسی کو کر لو. جس میں شک ہو کہ میں کون سا کام کروں، تو جو کام خواہش سے دور ہو، جس کی خواہش تمہارا دل نہیں کر رہا، اس سے دور ہو جاؤ، اس کو کر لو. مطلب اس کو کر لو جو تمہارا دل نہیں چاہ رہا کرنے کا، وہ دونوں میں بہتر ہوگا. یعنی ہمارا دل دیکھیں، ہماری خواہش نفس اتنا ہماری چیزوں پر حاوی ہے، ہماری سوچ پر، ہمارے دل پر کتنا حاوی ہے نا، ہمارے فیصلوں پر. تو کتنا بڑا انہوں نے ایک وہ بتا دی، تدبیر بتا دی کہ جب دو کاموں میں شک میں پڑ جاؤ تو کون سا بہتر ہے، تو جو کام تمہاری خواہش سے زیادہ دور ہو اس کو کر لو. یعنی اپنی خواہش کے خلاف چلو تو وہ بہتر ہوگا. سہیل تستری کہتے ہیں کہ تمہاری خواہش تمہاری بیماری ہے، اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا. یعنی تمہارے اندر کی بہت سی خرابیاں دور ہو جائیں گی. تو انسان کو ہر وہ بات نہیں مان لینی چاہیے جو بس دل میں آئی اور اس کا شوق چڑھ گیا اور وہ کر گیا. یہ دیکھنا چاہیے کہ حقیقی فائدہ کس چیز میں ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں. تو الدہر آیا ہے یہاں پہ اس آیت میں، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلك من علم ان هم الا یظنون. کہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی بس ہماری دنیا کی ہی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں. ان کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الدہر، دوہری ہے. ایتھیسٹ کون ہوتے ہیں؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ پر بلیو بھی نہیں کرتے. بس ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ خود بخود کام کر رہا ہے اور وقت آئے گا تو ہم ختم ہو جائیں گے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بس ایسے ہی نظام چل رہا ہے خود بخود. اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے. ایتھیسٹ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں خود بخود ہو رہا ہے یہ سب کچھ. تو سوچتے کیوں نہیں کہ آغاز کیسے ہوا، اور اس سے سوچتے کیوں نہیں کہ انجام کیا ہوگا. آپ یقین کریں ہمارے ایسے بہت سارے مسلمان بھی جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایتھیسٹ اس میں آ رہے ہیں. اور
بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ بھی بعض دفعہ اس میں جا رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کا آغاز ہوتا ہے اور ایک انجام ہوتا ہے، دو سے وہ خالی نہیں ہوتی. کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی بگننگ ضرور ہوتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی اینڈ ضرور ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے خالی نہیں ہے. تو اس کائنات کی بگننگ کیا تھی اور کس نے آغاز کیا، اور پھر اگر ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے، تو پھر اللہ نے بتایا کہ اس کا ایک انجام بھی ہونے والا ہے اور ایک یوم الدین بھی ہے. تو قیامت پر ایمان بھی لازم و مظلوم ہو جاتا ہے. میری ایک دوست تھی، اس کے زلزلے کے بارے میں بات ہوئی، وہ بھی میرے خیال میں بہت پڑھی لکھی تھی، مجھ سے زیادہ تھی، اور مطلب ایتھیسٹ شاید ہو گئی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ زلزلے آتے ہیں تو اللہ کا یہ عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے یہ. تو اتنا ہنسی وہ کہنے لگی یہ تو نارمل پروسیس ہے زمین کے اندر جو ہوتا ہے. اور یہ حالانکہ مسلم یہ بھی پلیٹس کے ذریعے تو کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے نا، اللہ کے خیر کا، اللہ کے عذاب کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتی ہے چیز، سبب بنتا ہے نا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، اسباب کی جگہ ہے. یعنی کہ یہاں پہ میں کچھ کہوں گی اور وہ چیز ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں چل کے جاؤں گی وہاں پہ تو وہ کام ہوگا، اسباب اختیار کروں گی میں. تو یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بھی کام جو کرتے ہیں وہ اسباب کے ذریعے بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غیب کے ذریعے بھی کرتے ہیں، مدد ہوتی ہے ان کی. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا. لیکن اسباب کے ذریعے بھی ہوتا ہے، لوگوں کے ذریعے بھی کام ہوتا ہے، تو سبب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن اس کے پیچھے فیکٹر کیا ہے، اللہ ہی کی مرضی اور اسی کا حکم چل رہا ہوتا ہے. خاص طور پر زلزلوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ جہاں پہ زیادہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ کا غضب ہوتا ہے وہاں پہ. اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادوں کو، اگر تم سچے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اگر تم سچے ہو ہمارے آباء و اجداد کو اٹھا لاؤ، مرے ہوئے زندہ کو کر کے دکھاؤ، تو وہ تو اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے. یا ہم نے کب کہا کہ ہم زندہ کرنے والے ہیں؟ اب بھی دنیا کی اکثریت اپنے انجام سے غافل اور بے خبر ہے کہ مرنے کے بعد کیا کچھ پیش آنے والا ہے، کچھ خبر نہیں ہے. خود مسلمانوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ، تو ان کی تو کیا ہی بات ہے کہ جن کو کبھی ہوا بھی نہیں لگی ان چیزوں کی. زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صحیح رحمت ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آج آخری دن ہے عشرۂ رحمت کا، تو پڑھ لیتے ہیں دعا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ کی رحمت کا ذکر آیا نا، تو جب قرآن پاک میں جب ہم پڑھیں اللہ کی رحمت کا ذکر پڑھیں تو اس کو مان لیں. ہم اللہ کی بخشش کا پڑھیں، بخشش مانگ لینا چاہیے. اسی وقت جنت کا پڑھیں، جنت مانگ لینی چاہیے. دوزخ کا پڑھیں تو دوزخ سے کے عذاب سے پناہ مانگ لینی چاہیے. اور یہی ساری کامیابی، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کی اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ہی ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہاں والوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. یاد رکھیے یہ کبریائی، یہ بڑائی اللہ کا وصف ہے. کبریائی اور بڑائی کی بات ہوئی تو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نا نماز میں اللہ اکبر، وہ ذہن میں یاد رکھیے گا. اب جو میں ایکسپلین کر رہی ہوں نا، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی، اللہ کا وصف. جب اللہ اکبر نماز میں کہیں تو اب جو صفات بیان ہو رہی ہیں اس کو وہ پڑھتے ہوئے دھیان میں لائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے بڑائی میرے اوپر کی چادر ہے اور عظمت میرے نیچے کی چادر ہے. چنانچہ جو کوئی ان میں سے کوئی
کسی ایک کو بھی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا کہ میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں غالب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات بار بار دہرانے لگے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی وجہ سے ممبر کانپنے لگا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ گر پڑیں۔ یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی بڑائی اور عظمت کو محسوس کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سب سے بڑا ہے۔ وہو العلی العظیم، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر کبریائی کی چادر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، ہر چیز جو بھی استعمال کی ہوگی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے تمام برتن اور دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی، اور جنت عدن میں جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوگی سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے پر موجود ہوگی اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ کی بڑائی علم والے جانتے ہیں اور ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو محسوس بھی کرنا چاہیے۔ اور جو ان آخری آیات 2 ہے نا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان 2 آخری آیات کی تلاوت ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جس دن انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے اس دن اس کے لیے اللہ کے سارے احکامات پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اصل مشکل ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں، اس کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں سکھا دے، اللہ ہمیں سمجھا دے۔ تو یہ آیات بھی آپ نوٹ کر لیں، سورہ جاسیہ کی آخری 2 آیات، ان کے بھی آپ پڑھا کریں، اکثر ان کو ان کی تفسیر پڑھا کریں۔ آپ لوگوں کے پاس مختلف اگر موجود ہیں تفاسیر، جیسے قرآن پاک موجود ہوتے ہیں مختلف علماء کرام، تو ان کی پڑھا کریں، ان سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت جو ہے وہ بڑھے گی، اس کی فہم بڑھے گا، اس کی معرفت بڑھے گی، اور پھر نماز میں جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ کبریائی کا جو وہ ہے معنی، وہ اس وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں آنا چاہیے اس وقت۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ جاسیہ بھی مکمل ہوئی اور پارہ نمبر 25 بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 26 حمیم۔ آغاز ہوتا ہے سورہ احقاف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست و دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ تو سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں حمیم کی تمام صورتوں میں شروع میں ہم نے قرآن پاک کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں ہی پڑھا ہے، اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں اور اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں تک پہنچیں۔ اس میں کیا ہے؟ خزانے موجود ہیں، اس کے خزانوں تک پہنچے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا۔ تو بات یہ کہ جس نے آسمان و زمین بنائے اس نے یہ کتاب اتاری، اور اس نے یہ اس لیے اتاری تاکہ انسان اس زمین اور آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر قائم کرے، ان سے صحیح فائدہ اٹھائے، اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس بات پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی چونکہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، پھر انسانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ گزرگاہ ہے۔
یہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے، ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو ہماری زندگیاں کتنی آسان ہو جائیں۔ جہاں ان کی مستقل رہائش گاہ ہے اور جو کچھ وہ دنیا میں کرتے ہیں اس کی جزا و سزا وہ پا کر رہیں گے۔ اپنے ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض برتتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں کیا ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہیں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کے تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کہ کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ام اعلیٰ کہتی ہیں جب انسان نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے خورا ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے انہیں ان کے قبروں میں ہی رہنے دیا اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صائب، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی مرنے والے کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ کہتی ہے میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ اور کس کو نوازے گا؟ یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، تو مجھے یقین ہے کہ آگے ان کی بہت اچھی مہمانی ہوئی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں۔ اگر اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم ہیں کہ ہم ان کی شفاعت پہ یقین کرنا چاہیے، خواہش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، لیکن اسی پر بیٹھ کے بس ہاتھ پیر اپنے روک کر بغیر عمل کیے بیٹھے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام اعلیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی، میں نے خواب میں دیکھا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ، وہ خواب میں دکھا دیا گیا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خواب میں خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والوں کا حال بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حتمی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے قسم کھا کے یقینی طور پر کہنا فلاں جنتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، بس دعا کرنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنی چاہیے، دعا گمان اور امید، لیکن کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے، کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے دوسروں کے بارے میں، اور اپنے بارے میں عمل بھی ہو ساتھ میں، گمان بھی رکھیں اپنے لیے، امید بھی رکھیں اور دعا بھی کریں اپنے لیے، اور ساتھ ساتھ عمل بھی، تو پھر ہماری کامیابی کے کچھ چانس بنتے ہیں۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافی لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبر کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔
جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ دیکھیں اس کی زبان کا بہت ذکر ہو رہا ہے قرآن پاک کی، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ قرآن عربی میں ہم نے نازل کیا، تو ہر انسان کو چاہیے کہ عربی سیکھنے کی کوشش کرے، اتنی کوشش کرے کم از کم کہ وہ قرآن پڑھ سکے اور اس کو سمجھ سکے۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اللہم نسألک جنت الفردوس۔ ہم نے انسان کی ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرما مسلم بندوں میں سے ہوں۔ تو یہاں بھی والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اس میں بھی خاص طور پر ماں کے حق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کے لیے سارے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، فقلت یا رسول اللہ انی کنت اردت الجہاد معک ابتغی بذلک وجہ اللہ ودار الآخرہ۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر تیسری بار ایسے ہی کیا تو آپ نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہیں پر ہے۔ کیونکہ بعض اوقات والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی ڈھارس بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا پڑتا ہے، والدین کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے کہ جس کا آپ پر کوئی احسان ہو، والد ہو، والدہ ہو یا خاندان میں کوئی اور ہو، اس کے علاوہ باہر بھی ہو، تو ہمارا دین ہمیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، یہ اصول سکھاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے، کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی بھلا کیا جائے۔ سب ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی برا بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کر والدین کا حق بھول جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پہ سخت تاکید کی گئی ہے۔ اسی طرح ماں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے کہا اے جری، تو جری نے دل میں کہا اے اللہ، ایک طرف میری والدہ، دوسری طرف میری نماز ہے۔ وہ پھر بولی جری، اس نے کہا اے اللہ، میری والدہ اور میری نماز، میں کیا کروں؟ پھر تیسری بار ماں نے پکارا جری، اس نے پھر یہی کہا اور انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ماں خفا ہو گئی تو ماں نے کہا اے اللہ، جری کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ اس کے عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت آ کر ٹھہرا کرتی تھی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو وہ کہنے لگی کہ یہ جری کا ہے، تو یعنی جری پر تہمت لگا دی اس نے۔ تو یہ الزام سن کر وہ عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے؟ تو جری نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، شیر خوار تھا وہ، اس سے کہا یعنی اے دودھ پینے والے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس دودھ پینے والے بچے نے کہا کہ میرا باپ بکریاں چرانے والا ہے۔ اس نے گواہی دے دی۔ تو بہرحال چونکہ وہ ایک عبادت گزار شخص تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے الزام کو دفع کر دیا، لیکن وہاں کی بددعا بھی اس کے حق میں
قبول ہو گئی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے میں انسان کسی نیک کام میں لگا ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس ڈیلمیا کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی نیک کام ہے وہ بھی نیک کام ہے، اس وقت کیا کریں؟ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کون سا کام ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کون سا کام ہے جو آپ کو اسی وقت کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں نے کسی کام سے ہی بلایا ہوگا اور وہ ضروری کام ہوگا، اس وقت ماں کا حق زیادہ تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی نفل اور فرض کے درمیان آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے تو فرض کی طرف جائیے۔ اسی طرح ماں کے ساتھ جو نیکی جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ایک شخص نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اس سے انکار کر دیا، کسی دوسرے آدمی نے پیغام نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا، مجھے بہت غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہے اس کا تقرب حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جس سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ پہلے انہوں نے کیا کہا؟ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تو یعنی اس کی خدمت کر لو، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو والدین کی خدمت بھی ان اعمال میں سے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن وہ اپنی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے تھا، یعنی کندھوں پر۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا مطیع اونٹ ہوں، اگر اس کی سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں تو میں خوفزدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس نے کہا ابن عمر رضی اللہ عنہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروانے سے اس کا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا؟ نہیں۔ تو بہرحال کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت نہیں بھی کر سکتے، تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں کا آغاز والدین کے لیے دعا سے کیا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو دوسروں پر احسان کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ کیا ہم ویسا ہی کر دیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں وہ کام کر سکیں جو وہ کر رہا ہے، یعنی ماں نے پیدا کیا، جنم دیا، بچہ تو یہ نہیں کر سکتا نا، تو ایسی صورت میں والدین کے لیے دعا کریں، ان کی تعریف کریں، یہ جو انہوں نے احسان کیے ہیں ان کو ایکنالج کریں۔ یہ نہیں کہ صرف ان کے منہ پر ہی بلکہ یہ خوشامد ہو جاتی ہے ان کے پیٹھ پیچھے بھی، جہاں کہیں بھی ممکن ہو والدین کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا کریں۔ اچھا، یہاں پہ 40 سال بات ہوئی نا کہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچتا ہے 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں، تو یہاں پہ 40 سال تک پہنچ کر جو توبہ کی بات کی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے، یعنی اس میں اس انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جو 40 سال کا ہو جائے۔ آپ میں سے جو 40 سال کے ہو چکے ہیں، جیسے آپ نے کل بھی بات کی تھی نا، غور سے توجہ سے بات کو سنے، وہ یہ کہ نئے سرے سے توبہ رجوع کریں، یعنی 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، پھر تو اللہ کی طرف اور زیادہ راغب ہو، پھر اس میں مصروفیات بھی انسان کی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ادھر سے والدین بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص خود 40 سال کا ہو گیا تو ظاہر اس کے والدین کی عمر 60 سے اوپر یا اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داریاں چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر میں بہت بڑھ جاتی ہیں، اور باپ کی بھی کمائی کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو پھر ان کو اس وقت بیاؤزینی نشکرہ نعمت اللہ نمت علیہ والے وطیہ خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے۔ تو والدین کے لیے دعا کرے، ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان پر مال خرچ کرنا، ان کی خدمت کرنا یا ان کو خوش کرنے والے کام کرنا، ان میں سے جو بھی وہ کام آ سکیں، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا۔ جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں تو نیت کر لیا کریں یا اللہ میرے والدین کی طرف سے بھی ہے، فوج شدہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا کہ وہ اجر کو ملٹیپلائی کر کے سبھی کو اس کا اجر دے دیں، تو اس سے آپ کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، تو وہاں مجھے ایک خادی کی تلاوت کی آواز سنائی دی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا کرتے تھے، اور والدین بھی اگر نیک ہوں جیسے دعا میں ہے انعمت علیہ کہ بچپن جو انعام کیا اور مجھے نیکی کی توفیق دی، والدیہ اور میرے والدین کو نیکی کی توفیق دی۔ تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو والدین کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں، خصوصاً
دین کی نعمت۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بے دین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اوہ تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ جس پر ہو چکا ہے، ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی خماج کے ہو گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جہاز شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹی میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی جنت کے 100 درجے ہیں اور ایک کا الگ درجہ ہوگا۔ درجہ کس کے مطابق بنے گا؟ عمل کے مطابق بنے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ اب جب تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی ان کے پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر بہت ڈرا کرتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ ہمیں دنیا میں نیکیوں کا بدلہ نہیں ملے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے۔ انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہیں کھایا اگرچہ آپ روزے سے تھے۔ تو وہ کیا چاہتے تھے؟ اپنی نیکیوں کا بدلہ آخرت کے لیے چاہتے تھے اور دنیا میں ایسے ہی بس ضرورت کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اور ہم یہاں کتنا خوش ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کوئی نعمت ملتی ہے کہ میں نے وہ نیکی کی تھی نا اس کا بدلہ مجھے مل رہا ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ملنے پر ڈرا کرتے تھے کہ آخرت میں پھر کیا انجام ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جیسے کہ کافروں کی یہ بات ہوئی کہ تم اپنی حصے کی نعمتیں دنیا میں کی زندگی میں ختم کر چکے ہو۔ تو یہ آیات حالانکہ کافروں کے لیے تھی لیکن پھر وہ اس بات کو دیکھ کر ڈر گئے۔ مسلمان تھے وہ، تو ذرا انہیں آگ کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ جب کہ اس نے عقاب نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جسے تو ہمیں ڈراتا ہے اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کو ہے اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کر دے گا، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی بچا رہے تھے۔ یہ ہوا کا طوفان ہے، اس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ تو کیسی نیک روحیں تھیں کہ بہت بڑی تعلیم اور تربیت کے بغیر ہی جو ہے قرآن سے پہلا انٹریکشن ہوا جنوں کے بارے میں ہے، قرآن کا ادب کیا اور قرآن سننے کا مطلب بھی سمجھ گئے کہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا انہوں نے قرآن کو غور سے کہا، غور سے سنو قرآن کو اور خاموش رہو۔ اس کا ادب اور احترام یہ ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض اوقات ہمارے یہاں تراویح بھی ہو رہی تھی
امام صاحب اپنی پوری قوت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پیچھے بیٹھ کر باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو افسوس بھی ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ مقتدی جو دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں بھی خلل ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، جیسے ہم خواتین الگ سے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اگر پیچھے آگے جیسے کہ بچے آتے ہیں، بچوں کو ویسے بھی منع کیا جاتا ہے بیچ میں جو ہے وہ نہیں ان کو بٹھایا جائے، وہ ڈسٹربنس کرتے ہیں، پڑھ تو رہے نہیں ہوتے، وہ بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو پیچھے بٹھانا چاہیے تاکہ ہم توجہ ان کی طرف نہیں جائے اور ہماری جو توجہ ہے وہ تلاوت قرآن پاک کی طرف رہے۔ تو یہاں جنات نے چونکہ غور سے سنا تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ واپس گئے تو اپنی قوم کے پاس کہا انہوں نے اور ڈرایا انہوں نے جا کر اپنی قوم کو اس قرآن سے خبردار کیا کہ دیکھو ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، اس کی یہ تعلیمات ہے، یہ بالکل وہی میسیج ہے جو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 میں ہے، لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِیَنظُرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَیْہِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ۔ زمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کے آنے چاہیے تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، واپس جا کر اپنے لوگوں کو خبردار کریں۔ اور یہاں جو بات اور ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جنہوں میں بھی دائی آتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا نہیں پتہ چلتا کہ کوئی رسول بھی ان کے اندر ہو جو رسول انسانوں کی طرف آئے، وہی جنات کی طرف بھی بھیجے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص جنوں کو قرآن سنانے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں، ایسی جماعتیں ہیں جنہوں میں جو کہ قرآن کو سن کر اور پڑھ کر جو ہے وہ اپنے دوسرے لوگوں کو سناتے ہیں، لیکن پیغمبروں کا نہیں پتہ کہ پیغمبر آتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے پیغمبر بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں اور انسانوں کو ہی جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسے ہے نا مختلف آیات میں انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی دائی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے اور اللہ کو ذکر کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیا اور ان کو بناتے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس وقت سے کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے، بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا۔ تو یہاں پہ ہماری سورہ احقاف جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب یہاں پہ ہماری تمام جو حامیم تھی نا، سورہ احقاف لاسٹ تھی، یہ ساتوں حامیم الحمدللہ یہاں پہ مکمل ہو گئے۔ اب شروع ہوتی ہے، اب دیکھیں اس میں ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا، جتنی بھی صورتیں تھیں نا حامیم کی، اس میں قرآن پاک، اللہ کی کلام، اللہ کے بارے میں بات اور توحید کا ذکر تھا کتنا زیادہ نا۔ تو حامیم میں اللہ کی توحید بہت زیادہ بیان ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ سورہ محمد ہے، اور سورہ محمد میں پھر اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے کلام اور ان کی بات اور ان کی سنت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کے بارے میں ذکر ہوگا سورہ محمد میں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا۔ یعنی مشرکین مکہ جیسے مسجد حرام کو بات کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، صلہ رحمی کرتے، مہمان نوازی بہت کرتے، تو ان کے یہ سارے عمل کی اب ان کو کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کے اعمال اب ضائع ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، ایمان کے منافی کام کیا۔ تو نیک اعمال قبول ہونے میں کیا ضروری ہے؟
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اور رسول پر ایمان لانا. محمد رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے نا، وہ نیا جو دین ایکسیپٹ نہیں کیا تھا انہوں نے، تو اس لیے کافروں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا. یعنی انہیں میں سے قریش میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تھے تو پھر اللہ نے ان کی برائیاں دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا. ان کے لیے پھر آگے بھی انجام اچھا ہوگا. لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کر رہے ہیں اور آخرت کی جزا کے لیے نہیں کر رہے تو پھر آپ کو وہاں کیوں کچھ ملے گا. یہ اس لیے ہے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اس طرح اللہ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے. بس جب ان کافروں سے تمہاری مت بھیڑ ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، تب قیدیوں کے مضبوط باندھ ہو. اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو یا فدیے کا معاملہ کر لو، تاکہ آگے لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے. یہ ہے تمہارے کرنے کے کام. اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے. تو مومن جنت میں اپنی منزل، اپنے مقام کو اپنے گھر سے بہت زیادہ اچھی طرح پہچانتا ہوگا. قیامت کے دن جب وہ جنت میں پہنچیں گے مومنین تو جو مخصوص جنت ان کے لیے جس لیول پر ہوگی، جس درجے کی ہوگی، اس تک ایسے پہنچ جائیں گے جیسے ہم دنیا میں اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ. یعنی نہ ہی وہ کسی سے راستہ پوچھیں گے، نہ ہی کوئی انہیں بھول چوک ہوگی یہاں سے ٹرن لینا ہے یا وہاں سے. یوں محسوس ہوگا جیسے وہ یہیں کے رہنے والے تھے، یہیں سے بلانگ کرتے تھے اور ان کے وہ سب چیزیں بہت فیملیئر ہوں گی. تو مومن جنت میں اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے خادم سب کی طرف ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے سب رشتوں کو پہچانتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے ہم کام کریں جس سے جنت میں داخل ہو سکیں. تو سب سے پہلے تو ایمان ہی ہے اور پھر اس کے بعد عمل صالح. بہت دفعہ یہ آتا ہے کہ کیا ہے یہ عمل صالح، تو سب سے پہلی چیز اس میں آتی ہے نماز. لیکن افسوس ہے کہ ہم فرض نماز بھی کس مشکل سے پڑھتے ہیں اور سنت تو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. افسوس یہ ہے کہ رمضان میں بھی سنت نہیں پڑھ رہے، افطار ہو رہے، پارٹیاں ہو رہی ہیں، اس چیز کی طرف بھاگ دوڑ رہے ہیں. سلام پھیرتے ہی جلدی جلدی کھانے پینے کی بھاگ دوڑ لگ جاتی ہے. اس سے بہتر تھا کہ ہم یہ پارٹیاں ہی نہیں رکھے اور اپنی عبادت کرتے رہے. یعنی عام طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان پارٹیز وغیرہ کا یا جہاں پہ افطار پارٹی ہے تو وہ نیکی کا ہی ذریعہ نا، افطار پارٹیز بھی نیکی کا ہی ذریعہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح سے وہ مچی ہوئی ہوتی ہے نا. ایک آپ اپنے گھر میں ہی کوئی پارٹی کر لیں، افطار پارٹی کر لیں، آپ کی عبادت کی طرف سے دھیان ہٹتا ہے کہ نہیں ہٹتا؟ ہٹ جاتا ہے نا. ہاں، مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہم سلام پھیرتے کیا ہوتا ہے، نہ ذکر ہوتا ہے نہ اذکار ہوتا ہے، اور فوراً پھر کھانے کی لگ جاتی ہے اور ہم کھانے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. بعض تو سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف فرض ہی پوری طرح سے بمشکل ادا کرتے ہیں. جبکہ دن میں 12 رکعت سنت پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے. پورے دن کی جو سنت ہے نا 12، وہ پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعتیں ادا کرے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا. 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے. اسی طرح چاش کی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے. تو اب کون پڑھے گا چاش؟ 4 رکعتیں چاشت کی جو 10 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے اور 12 بجے سے پہلے 11:15 تک پڑھ لے. 4 رکعتیں ہیں ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے. پھر اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، تو زندگی میں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں کے لیے ضرور رکھیں. بعض اوقات تعمیر کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات ان کو چلانے کے لیے ان کے جو روزمرہ کے اخراجات ہوتے ہیں. اب مثلا بجلی کا خرچ ہے، ہیٹنگ کا خرچ ہے، پانی کا ہے، ان سب چیزوں کے اخراجات کہاں سے چلیں گے؟ تو یہ مسلمانوں کے لیے ہوئے صدقات سے ہی ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں، تو جس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں. تو اس لیے تعمیر میں چاہے ایک اینٹ ہی لگوا دیں، کہیں
بھی اس کا بھی اہتمام کریں، لیکن جب وہ عید لگ جائے، مسجد بن جائے، کھڑی ہو جائے، تو اس کو آباد کریں۔ یہ بھی عمل صالح میں سے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اس کی آبادی بڑھانے کے لیے آئیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس کو خوبصورت بنائیں، اس کو نماز پڑھنے والوں کے لیے تیار کریں۔ پھر اسی طرح سورہ اخلاص پڑھنا، ذکر اذکار کرنا۔ سورہ اخلاص کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جس نے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی دن میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، یعنی کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی لالچ میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے، تو آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے، تم بھی پاک ہوئے اور تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ یعنی بیمار کی عیادت اتنی بڑی نیکی ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے ہی بیمار ہسپتالوں میں ہیں، ایسے ہی ہیں کہ جن کا کوئی وارث نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دور پار کا نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پر ہم والنٹیئر بھی کیا جا سکتا ہے، طریقے معلوم کیے جا سکتے ہیں، جا کر ان کو وزٹ کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور گھروں میں بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں، اور ایسے دیکھیں کہ کئی کام ہیں جن کو ہم سوچ کر سکتے ہیں۔ تو اپنے اوقات میں سے کوئی وقت نکال کر صرف اللہ کی خاطر، یہ نہیں کہ کہیں اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے انسان ایسے کام کرے، صرف اللہ کی خاطر۔ اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ انسان کی عبادت متاثر نہیں ہوتی، اپنی عبادت بھی کرے، اپنے دین کی خدمت بھی کرے، دین کی تعلیم حاصل کریں، آگے دیں اور دوسروں کی خدمت کریں۔ جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ان کے ذریعے دین کی خدمت کریں۔ تو پھر اسی طرح صفوں کو پور کرنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ صفے پور کرنا، اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، یہ دھیان نہیں رکھتے کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شگاف کو پور کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے اور اسی کے ذریعے اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ تو اب ہمیں شگاف کو پور کرنا ہے، جنت میں گھر بنے گا۔ کیونکہ ہم عمل صالح کی بات کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ہم عمل صالح صرف حج یا عمرہ یا حرم جانے کو سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ عمل صالح ہے، لیکن اگر ہم صف میں کھڑے ہیں کسی عام مسجد میں، اس میں گیپ فل کر رہے ہیں، تو شاید یہ عمل صالح نہیں ہے، لیکن ہم اگر اللہ کی خاطر اس گیپ کو فل کریں تو یہ بھی جنت میں لے جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو، اور جنت کی اعلیٰ منزلوں میں ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ تو یہ کئی طریقے تھے جو کہ بیان کیے گئے جنت میں لے جانے کے لیے۔ اے لوگوں عمل صالح، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے قدم مضبوط جماتے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ وہی بات ہے جو کہ ہم نے بالکل شروع میں پڑھی تھی کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو منافقین بھی کی بات ہے یہاں پہ، اور کافروں کی بھی بات ہے۔ ایمان کے منافی کام کرنا، کسی رکن کو نہیں ماننا، اور منافقت بھی کی بیماری ہمیں پڑی تھی کہ جو کہ ہمارے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے۔ کتنا صاف لکھا ہوا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا اور ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر لٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہے۔ یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے، اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان کی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جس طرح چوپایوں کو صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے نا، جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، پھر وہ دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے مزے، اور ان میں سب سے بڑا مزہ کھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ یعنی ان کا پیٹوں اور شرمگاہوں کے سوا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور کل آنے والے دن میں جو کچھ ہوگا اس سے غافل ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے اپنی ضرورت کے تحت چیزیں استعمال کرتا ہے، اور منافق مزین ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہر وقت بیوٹیفائی کرنے میں، ڈیکوریٹ کرنے میں، اپڈیٹ کرنے میں لگا رہتا ہے، اور کافر عیش کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک کا درجہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اگر اللہ کا حق اور بندوں کا حق دینے والے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو یا ہر چیز کو صرف سجاتے ہی چلے جائیں۔ تو کیا کہا گیا؟ منافق مزین ہوتا ہے،
وہ اپنے آپ کو ہر وقت بیوٹیفائی کرنے اور ڈیکوریٹ کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھاتا اور پیتا ہے، اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے، تو اس لیے کھانا جب کھائیں تو تھوڑا بھوک رکھ کر کھائیں، اور خصوصاً رمضان میں افطار کے وقت احتیاط سے کھائیں تاکہ آپ کی تراویح اچھی ہو سکے۔ کتنا غذا ہوتی ہے؟ 1 مٹھی برابر ہوتی ہے۔ ایک وقت کی جو غذا ہوتی ہے نا ہماری، وہ 1 مٹھی جتنی ہر شخص کی مٹھی الگ ہوتی ہے، 1 مٹھی کے برابر ہوتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زوراور تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف و صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، نتھرے ہوئے پانی کی نہریں ہوں گی اور ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آئے گا، نہریں بہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہریں بہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے؟ تو ہمیں کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم نسألک جنت الفردوس، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں تک کاٹ دے گا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ آپ لوگ اللہم اجرنا من النار بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی جہنم کا ذکر آئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ہے اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تخفہ عطا فرماتا ہے۔ کیا اب یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں اور جب وہ خود آئے گی تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ٹھکانے سے بھی واقف ہے، تو جان لیجئے، علم حاصل کیجئے۔ تو یہاں عمل سے پہلے علم کی بات ہوئی ہے۔ سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ ان سے علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی ورچوز کیا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جس کا آغاز ہی اللہ نے علم کے ساتھ کیا ہے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا، یعنی اسی طرح فرمایا عالم و انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ دنیا کی زندگی کے تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، تو پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو، اور اس کے بعد تقسیم کا حکم دیا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں بارہا ایسا فرمایا گیا ہے کہ جس میں علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے عمل ہو نہیں سکتا، درست منزل تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو۔ تو انسان کو کب تک علم حاصل کرنا چاہیے؟ بڑھاپے تک، پھر بوڑھا ہو تو چھوڑ دے، ریٹائرمنٹ قبر تک، مرتے دم تک، یعنی دعا کیا کریں کہ آخری وقت میں بھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہی ہو اور ہم علم حاصل کر رہے ہوں اور ہم اللہ کی عبادت میں ہوں اور نیکیوں کے کام کر رہے ہوں، کیونکہ جو علم کے راستے پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، اسے زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ ٹھیک ہے، رمضان میں ہم کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے عبادات کی طرف، نیکی کی طرف، تو زیادہ ٹائم ہم اس کے لیے لگاتے ہیں اور دنیا کے کاموں کو ہم کم کر دیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بھی باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہم نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ اب جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد ایک اور آزمائش ہوتی ہے ایک طرح سے، کیونکہ ہم عید کے بعد، عید تو ہم ایسے بنا رہے ہوتے ہیں بلکہ اب 27 ختم ہوتی ہے، لگتا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، کیونکہ اب ساری شاپنگس شروع ہو جاتی ہے، عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور 29 تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ 29 کی رات بھی جاگنے والی رات ہے، مجھے شاپنگس میں گزر جاتی ہے، حالانکہ وہ رات بھی عبادت کی رات ہے، ہو سکتا ہے وہی شب قدر کی رات ہو۔
تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں ایک دم نہیں چھوڑ دینا ہے تمام چیزوں کو، ہمیں اس سلسلے کو آگے بھی قائم رکھنا ہے. تو ہمیں ایک شعار بنا لینا ہے، اس کو اپنی عادت بنا لینا ہے، علم حاصل کرنا، قرآن اپنے ساتھ ہونا اور اچھی بات سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا. تو جو لوگ ایمان لائے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی رسول کیوں صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک پختہ صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی تو وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو. یہ سورہ محمد جو ہے اس میں قتال کا حکم ہوا تھا. 13 سال جو ہے وہ جب مکے میں رہے ہیں مسلمان، تو اس وقت انہیں جنگ کرنے کی لڑائی کرنے کا حکم نہیں تھا، صرف صبر اور برداشت کرنے کا حکم تھا. پھر جب انہوں نے ہجرت کر لی تو پھر ہجرت کے بعد وہاں پہ جو ہے وہ کافر مکے سے آ کے تنگ کرتے تھے وہاں پہ بھی آ کے، تو پھر یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت میں قتال کرنے کا، لڑنے کا، جھگڑنے کا اور مارنے کا انہیں حکم ہوا ہے. سورہ قتال، اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے. تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی. افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے. اطاعت ہے اقرار اور اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہیں کے لیے اچھا تھا. اب یہ منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ویسے تو وہ بڑے اچھے مومن تھے، لیکن جب قتل کا حکم آیا، قتال کا، جنگ کا، جہاد کا حکم آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ جان جانے کا خطرہ ہو گیا، اور جان کیا ہے سب کو بہت عزیز ہے. اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے. اور یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا کہ ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، کیا دلوں پر ان کے خفل چڑھے ہوئے ہیں. تو تالا لگا دل جو ہے وہ بند دروازے کی طرح ہے، یعنی ان کے دل دروازے بند ہے. جس کو تالا لگا ہوا ہے جب تک کہ تالا نہ کھولا جائے اس وقت تک دروازہ نہیں کھلتا. دروازہ نہ کھلے تو انسان اندر نہیں جا سکتا. تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہوتا. حالانکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے اور عقل کو تیز کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے. آپ یقین کریں آپ کی دنیاوی معاملات اور دنیا کے کاموں میں بھی آپ کی عقل بڑھ جاتی ہے. دین کے کاموں میں تو بڑھتی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی بڑھ جاتی ہے. اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب قرآن پاک ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت پر واضح ہوں، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا ہے. جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے. اس لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے. اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے. اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. یہ اس لیے تو ہوگا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا. اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیا. اب یہ دیکھیں وہ حال بھی بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے ان کی پیٹھوں پر اور منہ پر مارتے ہوئے ان کو لے کے جائیں گے جو اللہ کے احکامات کو انکار کر دیں گے. کیا یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا. ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیا اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لو گے. اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے. ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم نے مجاہد اور ثابت قدم کون ہے. یہ آیت ہے قرآن پاک کی. ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں، تمہارے اندر جو ایمان ہے تم عمل کتنا کرتے ہو، یعنی کہ تم مجاہد میں ہو اور ثابت قدم ہو کہ نہیں. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، رسول سے جھگڑا کیا جبکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، اور در حقیقت وہ اللہ کو کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. کیونکہ بعض اوقات انسان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا.
تو ہم نے جو اعمال ضائع ہونے کے پڑھے تھے وہ ریوائز ہو رہے ہیں یہاں پہ. اعمال ضائع ہونے کی صورتیں کیا ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، نیک اعمال کے بعد برے کام کرنا، یعنی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جب انسان کی آخری عمر میں نیکی کے بجائے برائیاں ہی ہوتی ہیں. اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع کرنا، اپنے اعمال کو اس صورت میں ضائع نہ کرو کہ ان کو مکمل کرنے سے پہلے ہی کاٹ دو، پورا ہی نہ کرو. جیسے آپ نے ساری نماز پڑھی، سلام پھیرے بغیر ہی اٹھ گئے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہ ملا، زیرو ہو گئی. اسی طرح کوئی نیکی کا کام آپ شروع کرتے ہیں، اس کو بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے. کیا کرایہ ضائع ہو جاتا ہے. یعنی بعض اوقات دیکھیں، اب آدھی ہم کھانا پکا رہے ہیں، ہنڈیاں پکا کر چھوڑ دیں تو جب آپ دوبارہ پکانے لگتے ہیں تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. اسی طرح بدعات جو ہے وہ اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں از خود کوئی نئی چیز پیدا کر لی تو اس میں جو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے. ہاں، کفر کرنے والوں اور راہ خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا. بس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کل تماشا ہے. اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال میں سے نہ مانگے گا. اگر کہیں وہ تمہارے مال تم سے مانگے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابھار لائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. اگر تم منہ موڑے گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یہاں پہ ہماری سورہ محمد جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب شروع کر دیتے ہیں سورہ فتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. تو یہاں پہ یہ صورت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے ذیقعدہ 6 ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے جب مشرکین نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام جانے سے آپ کو روک دیا تھا. وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے. پھر مصالحت معاہدے کی طرف مائل ہوئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ جائیں. تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا اور اپنے قربانی کے جانوروں کو ہی نہر کر دیا جہاں آپ مسرور تھے. پھر آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اور اگرچہ آپ عمرے کے کیے بغیر آئے تھے اور ایسی شرائط پر صلح کر کے آئے تھے کہ جس پر صحابہ بہت زیادہ پریشان تھے، ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی تو اتنے پازیٹیو انداز میں کہ سارے سچویشن کو بدل گیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عظیمت تھی، یہ تو بہت بڑی فتح تھی اللہ کی طرف سے. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اور صحابہ پر غم اور پریشانی کے آثار تھے تو انہوں نے حدیبیہ میں ہی جانور ذبح کر دیے تھے. تو اس موقع پر جب صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے جان لیا جو آپ کے ساتھ کیا گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی. تو حدیبیہ سب سے عظیم فتح قرار دی جاتی ہے جس میں مسلمان اپنے حق سے پیچھے ہو گئے تھے تو لیکن اس میں انہیں بہت زیادہ خوشخبریاں ملی تھی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فتح. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کبھی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل کے لیے خود پیچھے ہو جاتے ہیں، کسی اور کو آگے کر دیتے ہیں. وقتی طور پر تو انسان کے لیے بہت تکلیف کی بات ہوتی ہے کسی کی اہمیت کو مان لینا، کسی کو اس کا مقام دے دینا. اس میں بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے میری تو اس میں ذلت ہے، لیکن کئی دفعہ اسی سے ہی انسان اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو پھر مسلمان اور زیادہ آگے بڑھے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جا کے بعد میں جو ہے وہ عمرہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کامیابی عطا فرمائی تھی اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ جا کے مکے کے اطراف میں قبیلوں کو جا کے جگہوں کو جا کے فتح کیا تھا اور بہت خوشخبریاں انہیں دی گئی تھیں. اور یہ وہی ہے نا کہ جس میں خوشخبریاں جو ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس پہ بھی آگے آئیں گی تاکہ اللہ تعالیٰ
اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے۔ لیکن ہمیں آج کہا جائے آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، جنت آپ کے لیے، تو ہم کیا کریں گے؟ عبادت سے فارغ ہو کر ہم دنیا میں لگ جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ جنہوں نے ساری خوشخبریوں کے باوجود افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو عبادت سے فرض سمجھ کر نہ کیا کریں، شکر کی ادائیگی کے طور پر بھی کیا کریں۔ خاص طور پر جب تراویح پڑھتے ہیں تو شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، وقت دیا، سہولت دی، موقع دیا، نیکی کی توفیق دی کہ ہم کھڑے ہو کر قیام کر کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہر روز شکر ادا کیا کریں تاکہ زندگی کے آخر تک کرتے چلے جائیں، زندگی کے آخر تک بھی کرتے چلے جائیں، کیونکہ انسان جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کو خوف و گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ پتہ نہیں اب میں عبادت کر سکوں گا کہ نہیں، یا قدم اٹھانے مشکل ہو جاتے ہیں، تو قیام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ شکر کی وجہ سے توفیق دیتا رہتا ہے اور تم کو زبردست نصرت بخشے وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی۔ تو یہ بھی ایک فتح دی، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دی تھی؟ کامیابیاں، تو سکینت بھی عطا کی تھی، تو یہ بھی ایک ان کو گفٹ تھا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ زمین و آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں عورتوں کو ہمیشہ کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بحری ہوں گی اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں عورتوں اور مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے کو مان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی گئی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہیں۔ اے نبی، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو، اس کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، اللہ عنقریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ کون سے بیعت کی بات ہو رہی ہے؟ بیعت رضوان کی بات ہو رہی ہے۔ اے نبی، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب آ کر وہ ضرور تم سے کہیں گے کہ ہم نے اپنے بال اور بال بچوں کی فکر میں مشغول کر رکھا تھا، اب ہماری مغفرت کی دعا فرمائیں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے، مگر اصل بات وہ نہیں ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تمہیں یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت برا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، تم سخت بزدل لوگ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو مالک کیا ہے؟ وہ معاف جسے چاہے گا کر دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے ہوئے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے، منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ وہ لالچ آ گیا تھا مال کا نا ان کے دلوں میں، ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں۔ اسے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کمی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی جب وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ یہاں پہ الحمدللہ ہمارے پارہ نمبر 26 حامیم جو ہے وہ نصف مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ باقی کا جو ہے وہ ہم بعد میں کریں گے، کل کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. اللهم نسألك جنة الفردوس. اللهم نسألك جنة الفردوس. اللهم نسألك جنة الفردوس. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك فضلك العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ پاک، جس نے یہ بیان کیا اور جس نے بیان رکھوایا اور جن جن لوگوں نے بیان سنا، ان کے دلوں کی جو بھی جائز خواہشات ہیں اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں انہیں قبول فرما لیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری بخشش کر دیجیے اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ جب آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ پاک، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں. اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ پاک، اس رمضان آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے اور بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ پاک، ہمیں بہترین قیام کرنے کی، بہترین روزہ رکھنے کی اور ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجیے. یا رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ہمارے گھروں میں جو رزق کی تنگیاں ہیں ان کو خوشحالی میں بدل دیجیے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجیے. اللہ پاک، جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں جو جس پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ پاک، ہمارے وہ والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما دیجیے، ان کے درجات بلند فرما دیجیے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیجیے. جو والدین حیات ہیں اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھ، انہیں اچھی صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما. انہیں اچھی صحت کے ساتھ اچھی لمبی زندگی عطا فرما. ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور جو علم ہمیں آج حاصل کیا ہے اس علم کو ہمارے لیے نافع بنا دیجیے. اس علم سے ہمیں نفع دیجیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین یا رب العالمین. آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.